پیروں فقیروں کے پیچھے بھاگ کر خار و زبو ہوتا ہے، مگر گھر میں بیٹھے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا۔ پیر کے جا کے پاؤں پکڑے گا، اس سے گالیاں بھی کھائے گا، اس کو پیسے بھی دے گا، مگر اس ماں کا پاؤں نہیں پکڑتا جس نے اس کو پیدا کیا اور جس کی پاؤں کے نیچے جنت ہے، اور جس کا حکم دیا ہے قرآن میں کہ ان کی عزت کرو، ان کی خدمت کرو، ان کے آگے اف نہ کہو، اس کا نہیں سوچے گا۔ السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب، آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ ٹو لیو۔ بات ہو رہی تھی عام آدمی کی پارٹ 1 میں، تو یہ ہے پارٹ 2 اس کا۔ تو یہ جو جس بات کی ہم بات کر رہے تھے عام آدمی کی، تو یہ عام آدمی گیس کے محکمے میں ملازم جب ہوتا ہے تو رشوت لے کر چوری کے گیس کنیکشن دیتا ہے۔ مجھے یاد آیا میرے ایک دوست نے، ان کے گھر سوئی گیس محکمے سے کوئی ایک شخص گیا، اس نے کہا آپ کو گیس لگوانی ہے؟ اس نے کہا لگوانی ہے۔ اس نے کہا لگا دیتے ہیں، کتنے پیسے؟ اس نے کہا 50,000 روپیہ۔ تو اس نے اس کو 50,000 دے دیا۔ تو اس نے کہا کہ کل لگ جائے گی آپ کی گیس۔ تو وہ شام کو کہیں وہ آئے، رات کو 8-9 بجے اس کا وہ ایک میٹر لگا گیا اور گیس آن کر گیا۔ تو وہ کوئی 10-15 دن اس کی گیس چلتی رہی، 10-15 دن کے بعد گیس ختم ہو گئی، بند ہو گئی اس کی۔ تو اس نے محکمے میں فون کیا، کمپلین کی کہ بھئی میری گیس بند ہے، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، چیک کریں آ کے۔ تو محکمے کی ٹیم ایک آئی، تو انہوں نے آ کے دیکھا کہ میٹر لگا ہوا ہے، سب کچھ ہے۔ تو انہوں نے جب کھدائی کی باہر سے جہاں سے کنیکشن دیا گیا تھا، تو وہ 3 فٹ کھدائی کی نیچے، تو دیکھا نیچے ایک گیس کا سلنڈر پڑا ہوا تھا، اور وہاں سے گیس کا سلنڈر میٹر سے جوڑا، اس کو جوڑ کے چلے گئے۔ تو سلنڈر تھا، میں آپ کو 3-4 سال پرانی بات کر رہا ہوں، تو سلنڈر تھا کوئی 3-4 ہزار روپے کا، میٹر ہوگا 2-3 ہزار کا۔ وہ سلنڈر رکھ کے میٹر لگا کے اور اس کی گیس آن کر کے چلے گئے۔ ان کا خرچہ آیا ہوگا کوئی 10,000 روپیہ، لے گیا اس سے 50,000 روپیہ۔ تو یہ ایک عام آدمی تھا جس نے یہ حرکت کی، اور جس نے لگوایا وہ بھی ایک عام آدمی تھا۔ تو بجلی کے محکمے میں جائیں تو گھر بیٹھ کر میٹر ریڈنگ کرتا ہی ایک عام آدمی، یعنی یونٹ آپ نے خرچ کیا ہوگا 100، تو 400 کا بل آپ کو بھیج دے گا۔ تو یہ جو میٹر ریڈر ہے یہ بھی ایک عام آدمی ہے۔ ٹیلی فون آپریٹر لگ جائے کہیں پہ تو فون ہی نہیں اٹھاتا۔ آزما لیجئے، اکثر آپ اب تو خیر وہ آٹومیٹک کالنگ سسٹم آ گیا، اس سے کافی بہتر ہوگی چیزیں، لیکن جب یہ ابھی بھی کافی جگہ ٹیلی فون آپریٹر ہوتا ہے، تو کبھی آپ کو اتفاق ہوا ہوگا کہ مجال ہے فون اٹھایا آپ کا کوئی۔ یہ عام آدمی ہی ہے جس نے سیاستدانوں کی عادتیں بگاڑی ہوئی ہیں۔ یہ خوشی سے ان سیاستدانوں کی، ان کے بچوں کی، ان کے خاندانوں کی غلامی کرتے ہیں۔ یہ ساری زندگی ان کے جلسوں میں دریاں بچاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، ان کی گاڑیوں کے ساتھ دوڑتے ہیں، ان کی حمایت میں اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے جھگڑا بھی مول لے لیتے ہیں، یہاں تک کہ تعلقات توڑ دیتے ہیں، مگر اپنی اور اپنے کنبے کی حالت زار پر رحم نہیں کرتے، نہ سیاستدانوں سے اپنے حقوق مانگتے ہیں۔ یعنی آپ نے خود دیکھا ہوگا یہ سب کچھ ہوتے ہوئے کہ ایک بریانی کی پلیٹ پہ، ایک نان پہ یہ بک جاتا اور ووٹ دے دیتا۔ وہ کیا کسی نے خوب کہا کہ یہ کیا ملک ہے، یہاں پہ انسان 5,000 میں بک جاتا ہے اور بکرا جو ہے 50,000 میں نہیں ملتا۔ یعنی انسان کی قیمت جو اشرف المخلوقات ہے، جسے اللہ نے قرار دیا، اس کی قیمت ہے 5,000 نان یا بریانی کی پلیٹ، اور بکرے کی قیمت ہے 50,000 روپے۔ یہ عام آدمی ہے جو اپنے جیسے عام آدمی کو اذیت پہنچاتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے۔ بیٹی کی شادی کرے تو لڑکی والا تو جہیز مانگتا ہے، بیٹی کی شادی کرے تو اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ نندوں اور ساسوں کو چلتا کرے یا ان کے اختیارات چھین لے۔ بیٹے کی شادی کرے تو کہے گا بیوی کو پاؤں کی جوتی کے نیچے رکھنا، اور بیٹی کی شادی کرے تو بولے گا کہ ساس کو جاتے ہی آنکھیں دکھا دینا، اور کوشش کرنا بیٹے کو لے کے الگ ہو جائے۔ یہ عام آدمی، یہ اس کا روپ ہے۔ 2 ڈفرنٹ روپ ہیں ایک عام آدمی کے۔ مسجد میں نماز پڑھنا شروع کرتا ہے تو مولوی صاحب کو اپنا ملازم سمجھتا، تجارت کرتا ہے تو کم تولتا ہے، کسی کے گھر میں ملازم ہو تو ملازم اس کے ساتھ مخلص نہیں ہے، تو جب کسی کو اپنا ملازم رکھے تو اس کے کھانے پینے اور اس کے لباس کا خیال نہیں رکھتا، اور کوشش کرتا ہے کہ اس کی تنخواہ نہ تو اس کو وقت میں ملے اور ملے بھی تو کم۔ پیروں فقیروں کے پیچھے بھاگ کر خار و زبو ہوتا ہے،
مگر گھر میں بیٹھے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا، پیر کے جا کے پاؤں پکڑے گا، اس سے گالیاں بھی کھائے گا، اس کو پیسے بھی دے گا، مگر اس ماں کا پاؤں نہیں پکڑتا جس نے اس کو پیدا کیا اور جس کی پاؤں کے نیچے جنت ہے اور جس کا حکم دیا ہے قرآن میں کہ ان کی عزت کرو، ان کی خدمت کرو، ان کے آگے اف نہ کہو، اس کا نہیں سوچے گا۔ یہ ہے وہ عام آدمی جو چاہتا ہے کہ عمران خان، نواز شریف، زرداری اور سو آن سب کے سب راتوں رات عمر بن عبدالعزیز بن جائیں، رات دن ان پر تنقید کرتا ہے۔ اسے پورا یقین ہے کہ اس ملک میں اگر کوئی رائے راست پر ہے تو صرف وہی ہے اور باقی سب کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ اسے یہ بھی یقین ہے کہ سیاست پر، مذہب پر، ملکی نظام پر، امریکہ پر اس کا کہا حرف آخر ہے، وہی بلند ترین اتھارٹی۔ یعنی آپ چائے کے کھوکے پہ چلے جائیں تو وہ جو چائے والا ہے آپ نے دیکھا ہوگا، یا وہ نائی کی دکان پہ نائی حجام جو ہے، وہ آپ کو یہ بھی بتائے گا کہ امریکہ کو کیا کرنا ہے، وہ آپ کو یہ بھی بتائے گا اسحاق ڈار صاحب کو اکنامکس کیسے ٹھیک کرنی ہے، وہ آپ کو یہ بھی بتائے گا کہ فلاں کو کیا کرنا ہے، وہ آپ کو یہ بھی بتائے گا کہ ڈاکٹر نے پیشنٹ ٹھیک نہیں کیا اس کو کیا کرنا چاہیے تھا، مگر اس کو نہیں آتا تو اپنی چائے ٹھیک بنانی نہیں آتی۔ یہ وہ عام آدمی ہے، یہ وہ عام آدمی ہے جو بہت خلوص سے کہتا اور سمجھاتا ہے کہ اگر ملک کو اس کی تجاویز کے مطابق چلایا جائے دودھ اور شہد کی نہریں بہہ جائیں گی۔ حالانکہ اس کو اپنی دکان چلانی نہیں آتی، اپنا گھر چلانا نہیں آتا، وہاں وہ 24 گھنٹے لڑتا رہتا ہے اور ہمیشہ ملاوٹ کرتا ہے اور 2 نمبر چیز بیچتا ہے۔ تو یاد رکھیے، جس دن یہ عام آدمی سے انسان بن جائے گا، یعنی کسی نے خوب کہا آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، تو جب یہ آدمی سے انسان بن جائے گا تو اہل سیاست سے لے کر مقتدرہ تک سب ٹھیک ہو جائیں گے اور اس کے انسان بننے کی امید نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ ہے اصل افسوسناک بات جو میں نے آخر پہ کی۔ مجھے تو بظاہر لگتا ہے کہ یہ اس ملک میں جو عام آدمی ہے اس کے ٹھیک ہونے کے چانسز بہت تھوڑے ہیں۔ آپ وہی جو میں آپ سے پہلے عرض کر رہا تھا، اس عام آدمی کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو اس بچے کی تربیت ٹھیک کرنا ہوگی جو آج پیدا ہوا ہے، اور اس بچے کی تربیت کرے گی ایک ماں۔ وہ چرچل نے کہا تھا، میرا خیال ہے چرچل نے کہا تھا، اگر میں غلط ہوں تو میں معافی چاہتا ہوں، تم مجھے اچھی ماں دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا۔ ماں کا اچھا ہونا اتنا ضروری ہے، اسی لیے اللہ نے ماں کی پاؤں کے نیچے جنت رکھی کہ ماں کا یہ درجہ ہے کہ وہی بچوں کو ٹھیک کر سکتی ہے۔ تو آج کا جو عام آدمی، جو جوان ہے، جو اس سسٹم کا حصہ ہے، جو اس سسٹم کی اکانومی کو چلا رہا ہے، یا یوں کہیے کہ اس وقت کا نظام ہے اس کا جو حصہ ہے یہ عام آدمی، اس کا حال میں نے آپ کو بتا دیا۔ فیصلہ آپ کیجئے کہ یہ ملک ٹھیک ہو سکتا ہے یا نہیں، اس عام آدمی کے ہوتے ہوئے۔ توجہ کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔